تمام لوگوں کا معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کی حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والوں کے سر سے، اس سے مراد شیطان کے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق، یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے سے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس وقت والے اللہ رب عزوجل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، اور وہ رب اللہ عزوجل کو نہیں دیکھتا۔ قومی دشمن سے قومی رب العزت کی پناہ مانگو۔ الذین یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و آوازوں سے نہیں بہکاتا، بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصحہ بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے منتفق ہوتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور دبک رہتا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے سر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے سر سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش قدم ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت جب بستر میں مبارک میں تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے ہیں اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ جب بھی بستر میں سونے جائیں رات کو وضو بنا کر سویا کریں، اور جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور بدن میں ایسے تینوں کل پڑھ کر یہاں سے شروعات کریں اور پورے جسم میں جہاں کپڑا ہے وہاں تک اس کو مل لیں۔ شیاطین سے بچے رہیں گے اور جنوں کی اس طرف سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل آپ ضرور کریں، روزانہ کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ عمل میں کتنی پاور ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اس تفسیر کو عوام و خاص سبھی مسلمانوں کے لیے نفع و بخش اور فائدہ مند بنائے اور اسے مسلمانوں کے اقتصادی، عالمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائیں، اور اس کے صدقے ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور اساتذۂ اکرام، استاد احباب، دیگر متعلقین اور معاونین کے بے حساب بخشش مغفرت فرمائے، آمین۔